آئیے آج کے اس دلچسپ جائزے کا سیدھا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ کس طرح محض سننے کا ایک چھوٹا سا عمل، جی ہاں، صرف غور سے سننا، قیادت کے پورے تصور کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے اور اداروں کو اندر سے کھوکھلا ہو کر تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اس موضوع کی گہرائی تک جانے کے لیے ہم ان 6 اہم پہلوؤں سے تیزی سے گزریں گے، جن میں نہ سننے کا بحران، زمینی حقیقت، خاموشی کا فریب اور تبدیلی کے عملی اقدامات شامل ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نہ سننے کے بحران اور قیادت کی ساختیاتی ناکامیوں پر۔ ذرائع میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ انسانی تاریخ صرف ان لوگوں کی نہیں جنہوں نے ہمیشہ حکم چلایا، بلکہ ان کی بھی ہے جنہوں نے سننا سیکھا۔ اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ جو ادارے یا قومیں دوسروں کو سننا چھوڑ دیتی ہیں، وہ اندر ہی اندر کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ ان کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں اور دلوں میں خاموش بغاوتیں جنم لینے لگتی ہیں۔ اب ذرا اس واضح فرق پر غور کریں۔ ایک طرف وہ متکبر لیڈر ہے جسے صرف حکم چلانا آتا ہے، اس کے لیے ماتحت تو بس ایک مشین کی طرح ہیں، اور اگر کوئی مشورہ دے دے تو اسے سیدھا سیدھا گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک حقیقی لیڈر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان اپنے اندر تجربے کی ایک پوری دنیا رکھتا ہے، بالکل ایک پھلدار درخت کی طرح، جس پر جتنا پھل لگتا ہے وہ اتنا ہی عاجزی سے جھک جاتا ہے، کیونکہ جس دل میں غرور بھر جائے وہاں دوسروں کی آواز کبھی داخل نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھتے ہیں ہماری دوسری کڑی کی طرف، یعنی زمینی حقیقت کو پہچاننا۔ یہ جاننا بے حد چشمکشا ہے کہ ہم اکثر ان لوگوں کی مہارت کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جو بالکل نچلی سطح پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چوکیدار جو شاید استادوں سے زیادہ بچوں کے روزمرہ رویوں کو جانتا ہو، ایک ڈرائیور کو راستوں کی جیسی سمجھ ہوتی ہے وہ کسی مینیجر کو نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح کلرک دفتری نظام کی خامیوں سے اور ایک نرس اسپتال کے اصل انتظامی مسائل سے واقف ہوتی ہے۔ اگر ان گراؤنڈ لیول کے لوگوں کی آواز نہیں سنی جائے گی تو بڑے فیصلوں میں غلطیوں کا امکان 100% بڑھ جائے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، خاموشی کا فریب، ایک ایسا ماحول جہاں ڈر کا راج ہو۔ ذرائع نے یہاں ایک بڑا ہی خوفناک مگر سچا استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ ادارے جہاں لوگ ڈر کے مارے بات نہ کر سکیں، وہ باہر سے تو بڑی شاندار چمکتی ہوئی عمارتیں لگتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کسی قبرستان سے کم نہیں ہوتے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہاں نئے آئیڈیاز دم توڑ دیتے ہیں، تخلیقی سوچ مر جاتی ہے، اور لوگ اتنے سہمے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے نظر آنے والی غلطی پر بھی انگلی اٹھانے سے کتراتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک خاموش ملازم کا مطلب واقعی ایک مطمئن ملازم ہے؟ ہم اکثر یہ خطرناک غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ اگر کوئی شکایت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے سب کچھ بہترین اور منظم انداز میں چل رہا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ایک خوفزدہ ماحول میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، کچھ کہنے کا کیا فائدہ، الٹا ڈانٹ پڑے گی، یا اپنی نوکری بچاؤ اور چپ رہو۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ ملازم مطمئن نہیں ہے، وہ بس ہار مان چکا ہے۔ وہ جسمانی طور پر تو دفتر میں موجود ہے اور کام کر رہا ہے، لیکن ذہنی اور جذباتی طور پر وہ اس ادارے سے بالکل کٹ چکا ہے۔ چوتھا پہلو ہے مشاورت بطور بنیاد۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخی اور اسلامی روایات ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتی ہیں۔ یہاں ذرائع مشاورتی عمل یعنی باہمی گفتگو کی اہمیت پر بڑی گہری روشنی ڈالتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں مشورے کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظیم ترین حیثیت کے باوجود اہم معاشرتی فیصلوں میں صحابہ سے باقاعدہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دوسروں سے مشورہ مانگنا کسی بھی لیڈر کے وقار کے خلاف نہیں ہوتا۔ دراصل یہ محض معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کا ایک بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 5ویں حصے پر، قیادت کی خصوصیات، یعنی ایک سچے لیڈر اور محض اختیار والے باس کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو ایک سچے لیڈر کی پہچان آخر ہے کیا؟ وہ اپنے لوگوں کو بولنے کا موقع دیتا ہے، اختلاف رائے کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، چھوٹے عہدے والوں کو پوری عزت دیتا ہے، کسی کے سوال کا مذاق نہیں اڑاتا، اور سب سے بڑھ کر اپنی غلطی ماننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ جو لیڈرز ان خوبیوں کو اپنا لیتے ہیں وہ خوشامدیوں کے اس تاریخی جال سے بچ جاتے ہیں جس نے ماضی میں کئی طاقتور لوگوں کو تباہ کیا۔ اس کے بجائے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلصانہ اور پائیدار تعلقات استوار کرتے ہیں۔ اور اب ہمارا چھٹا اور آخری حصہ، تبدیلی کے عملی اقدامات، یعنی فلسفے کو عمل میں کیسے بدلا جائے۔
ظاہر ہے صرف باتیں کافی نہیں، ادارے اس آمرانہ ماحول سے نکلیں کیسے؟ اس کے لیے ان 6 عملی اقدامات کو لاگو کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً اوپن ڈور پالیسی اپنانا، تجاویز اور فیڈ بیک کے لیے واضح نظام بنانا، میٹنگز میں جونیئر سٹاف کو شامل کرنا اور لیڈرز کو یہ باقاعدہ ٹریننگ دینا کہ تنقید کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ جب خوف کی جگہ اعتماد لے گا اور اچھے کاموں کی تعریف ہوگی تو پورا کلچر روایتی طرز سے نکل کر ایک باہمی تعاون پر مبنی مثبت رخ کی طرف خود بخود مڑ جائے گا۔ یہاں ایک اور بڑی زبردست بات سامنے آتی ہے کہ یہ سارے اصول صرف کارپوریٹ دفاتر تک ہی محدود نہیں ہیں۔ دراصل گھر بھی تو ایک چھوٹا سا ادارہ ہے۔ اگر گھر میں سننے کا ماحول نہ ہو تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، محبت کم ہو جاتی ہے، والدین، بچوں اور میاں بیوی کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں اور پھر بچے سہارا ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر کا رخ کرتے ہیں۔ اور اب اس جائزے کے اختتام پر ذرا اس گہرے سوال پر غور کیا جائے۔ چونکہ ایک ماتحت کی چھوٹی سی تجویز بسا اوقات کسی بہت بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے اور پورے ادارے کی تقدیر بدل سکتی ہے، تو لیڈرز کو لازماً سوچنا چاہیے، کیا اپنا رعب اور اختیار جمانے کی خاطر مکمل تنہائی کی قیمت چکانا واقعی کوئی سودے مند سودا ہے؟ سچ پوچھیے تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً مزید سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔